میری ماں فوت ہوئی تو میرے بابا روز رات کو ایک نیم برہنہ لڑکی کو اپنے ساتھ لاتے اور بابا شراب پی رہے ہوتے۔ جب بابا گھر نہ ہوتے تو میں بابا کے کمرے میں جا کر شراب پینے لگ جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی شراب کی عادت ہو گئی۔ ایک دن بابا کے دوست نے مجھے دیکھا تو مجھ سے دوستی کر لی۔ وہ میرا ایسا ہمدرد بنا کہ میں اس کے ساتھ ساری حدیں پار کر گئی۔ ایک روز وہ میرے کمرے میں تھا کہ کسی نے لائٹ آن کر دی۔ میری تو جان ہی نکل گئی جب سامنے میرا نام پلوشا ہے، میں بہت ہی امیر باپ کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا میری ہر خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ میری ماں ہمیشہ سے میرے بابا کو سمجھاتی تھی کہ لڑکی کو اتنا سر مت چڑھاؤ، اسے یہ سکھاؤ کہ تمہیں اگر کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن میرے بابا کہتے تھے کہ یہ دولت کس کی کام آئے گی؟ ہم نے تو یہ دولت قبر میں تو نہیں لے کر جانی، یہ سب کچھ ہماری بیٹی کا ہے اور ہم اس کی ہر خواہش پورا کریں گے۔ میری امی میرے بابا کو بار بار کہتی تھیں کہ یہ لڑکی بگڑ رہی ہے، مگر میرے بابا کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنے نانا سے ہی بدتمیزی کر دی، انہیں گالیاں بھی دی۔ میری ماں نے مجھے تھپڑ لگایا اور بابا سے کہا کہ اس نے میرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ لڑکی بہت زیادہ خود سر ہو گئی ہے۔ میرے بابا نے کہا اچھا بس کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا، اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اس لیے تمہیں زیادہ غصہ آ رہا ہے، تم ابھی تھوڑا سا برداشت کر لو۔ میری ماں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بدتمیزی تو بدتمیزی ہوتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ پلوشا میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ میری امی نے کہا کہ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں اور ایک دن بہت پچھتائیں گے، لیکن میرے بابا اس بات پر کبھی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ مجھے اور زیادہ آزادی دے دیا کرتے تھے۔ میں ان سے جو مانگتی تھی وہ مجھے لا کر دیتے تھے، جو بھی کہتی تھی مجھے مل جاتا تھا۔ ابھی بات میرے منہ میں ہی ہوتی کہ چیز میرے لیے حاضر کر دی جاتی تھی۔ ان کے پاس بہت پیسے تھے، دل کھول کر مجھ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن میں نے اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ مجھے اپنے باپ کی دولت پر بہت زیادہ مان تھا اور دوسرا سب لڑکیاں میری خوبصورتی کی تعریف کرتی تو مجھے خود پر اور بھی زیادہ ناز ہونے لگتا تھا۔ ایک دن میں اپنے اسکول کی ایک لڑکی کا سر پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی، بس اس نے مجھے گھور کر دیکھا تو مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا۔ اسکول والوں نے مجھے اسکول سے نکال دیا تھا، تب میرے بابا نے اسکول والوں کو بہت برا بھلا کہا تھا اور مجھے ایک اور بڑے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، جب بھی ہر سال فیل ہو جاتی، مگر میرے بابا رشوت دے کر میرے نمبر لگوا دیتے اور یوں میرے پاس ڈگری آ گئی۔ میرے بابا شرابی تھے، گھر میں ہر وقت شراب موجود ہوتی تھی۔ جب میرے بابا گھر نہ ہوتے تو میں ان کے کمرے میں جا کر تھوڑی سی شراب پی لیتی، پھر اس طرح آہستہ آہستہ مجھے بھی شراب پینے کی لت لگ گئی۔ میرے بابا کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، لیکن میری ماں کو اس حرکت کا پتہ چل چکا تھا اور میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا، مگر میرے بابا نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ یہ پینا درست نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے سمجھایا جیسے میں بہت چھوٹی سی بچی ہوں، حالانکہ میں جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ میری ماں کو بھی میرے باپ نے خوب سنائی، میری ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی ایک حرام چیز کو اس طرح پی جائے گی۔ انہوں نے میرے بابا سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ آپ گھر میں ایسی چیزیں رکھتے ہیں تو اولاد تو پھر وہی کرے گی جو باپ کو کرتا دیکھے گی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد میری امی خود گاڑی چلاتے ہوئے بازار جا رہی تھی اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے بابا نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی، مگر موت کے آگے پیسہ کچھ نہیں کر سکا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اتنے بڑے گھر میں تنہائی مجھے سانپ کی طرح ڈھستی تھی۔ میرے بابا تو پورا دن کام میں مصروف رہتے اور شام کو گھر آتے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی جس نے برہنہ قسم کا لباس پہنا ہوتا تھا، اور میرے بابا نشے میں ہوتے، وہ تو مجھے بھول ہی گئے تھے۔ پڑھائی میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، اس لیے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ ہم گھر میں ہی پارٹی کرتے تھے اور خوب ہنگامہ کرتے۔ میرے بابا کہتے تھے کہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بس میری بیٹی خوش رہے۔
اس کے بعد میں کوئی بہت بڑی فرمائش کر دیتی تھی اور وہ فوراً پوری کر دیتے تھے۔ میں نے نہ جانے کتنی ساری چیزیں جمع کر لی تھی۔ میرے پاس لاکھوں روپے کے جوتے، کپڑے اور سارے لوازمات ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں میری دوستیں بھی مجھ سے مانگ کر لے کر جاتے تھے، مگر کبھی ان سے یہ چیزیں واپس نہیں مانگتی تھیں۔ میرے بابا اپنے بزنس اور عیاشیوں میں تھے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے اتنے رکھوا دیے کہ اب مجھے ان سے پیسے مانگنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس طرح میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا، میں بھی اس کی دیوانی ہو گئی۔ ہم تنہائی میں ملنے لگے تھے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اب ہمیں شادی کر لینا چاہیے، تب اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ شادی تو وہ اپنے خاندان میں ہی کرے گا۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ دوستی ختم کر دی اور میں اپنا سب کچھ لٹوا چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی لڑکوں سے دوستی کی اور جب میرا دل بھر جاتا تو میں ان سے رابطہ ختم کر دیتی۔ اس کے بعد اس شخص کی جگہ کوئی اور شخص آ جاتا تھا، لیکن ان ساری باتوں کا میرے بابا کو کچھ علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ مصروف رہتی ہوں، ان سے ملاقات کرنے جایا کرتی ہوں۔ ایک بار میری ملاقات میرے بابا کے دوست سے ہو گئی۔ وہ میرے بابا کو ملنے آیا کرتا تھا، مگر بابا گھر نہیں تھے۔ وہ اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں ہماری دوستی ہو گئی اور اس کے بعد وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت کام کرتی تھی۔ ان کو ساری باتوں کا پتہ تھا، لیکن وہ زبان نہیں کھولتی تھی۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تو میں سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا کرتی تھی۔ میری شراب پینے کی عادت بڑھتی جا رہی تھی۔ میری زندگی تو میرے حساب سے بہت اچھی چل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ لاکھوں روپے کی شاپنگ کرنا، اپنی مرضی کے کام کرنا اور اپنی پسند کے لوگوں سے دوستی کرنا، یہی سب کچھ تو میں چاہتی تھی۔ مجھے اس طرح زندگی گزارتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ میرے بابا نے ایک دن مجھے غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے تھے۔ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ بابا نے مجھے سورج کی روشنی میں دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ تمہارے چہرے پر نشان کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ نشان تو ایسی عورتوں کے چہرے پر ہوتے ہیں جنہوں نے 4 بچے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے تو تم پارلر جانے کے بہت سارے پیسے لیتی ہو۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں بابا، مجھے خود نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے برے اعمال اس کے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور عورتوں میں تو یہ زیادہ ہی نمایاں ہو جاتا ہے۔ میرے بابا بھی زمانہ ساز آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموش ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے۔ میں سر جھکا کر چائے پینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دھوپ سے اٹھ کر ایک طرف ہو گئی، لیکن جو بابا نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے تھے۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ ایک دن بابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور بابا کا وہی دوست جس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی، میں نے اسے گھر بلا لیا تھا۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے بابا میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو اس حال میں دیکھ کر ان کا غصہ آسمان تک پہنچ گیا تھا۔ بابا کو دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ آپ کے دوست ابھی ابھی آئے ہیں، مگر وہ سب جان گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور پولیس بلوا کر اپنے دوست کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس پر کیس کر دیا کہ اس نے بابا کی کمپنی سے 50 لاکھ کا گھپلہ کیا ہے۔ انہوں نے میرا کمرہ باہر سے لاک کر دیا اور صبح میری سب سہیلیوں کو گھر پر بلا لیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا ساتھ دیں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ جو مجھے میری بیٹی کی پوری سچائی بتائے گا میں اسے 10 لاکھ بدلے میں دوں گا۔ میرے بابا میری دوستوں کی کمزوری سے واقف تھے۔ میری سبھی دوستوں نے میرے سارے راز اگل دیے تھے۔ یہ دنیا صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ میری سہیلیوں نے بھی مجھ سے وفا نہیں کی تھی، مگر حقیقت میں تو میں نے خود اپنے ساتھ وفا نہیں کی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ وہی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کیا کرتی تھی، لیکن 10 لاکھ روپے کے لیے انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو ان پر بھروسہ کیا کرتی تھی۔ میرے بابا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔
میں بابا کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تم نے جو مانگا تمہیں لے کر دیا، مگر آج تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں اب ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مگر اگلے دن جو بابا نے میرے ساتھ کیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ شاید یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ میری شادی کروا دیتے، لیکن میری شادی کس سے کروائی جا رہی ہے یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک فقیر سے کروا دی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھیک مانگنے آتا تھا، آج وہ شخص میرا شوہر بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم اتنی بڑی سزا کی ہی حقدار ہو، تم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ مگر میں بابا کو یہ بات کیسے سمجھاتی کہ میں اپنی تنہائی سے عاجز آ گئی تھی، اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ بابا نے مجھ پر خوب غصہ کیا، کہا تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی۔ بابا نے میری ضرورت کا سامان نوکروں سے پیک کروایا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے، لیکن اتنے پیسے تو میں 1 گھنٹے میں ہی ختم کر دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپنی شکل لے کر یہاں مت آنا، میں نے تمہیں رخصت کر دیا ہے اور اب میں تمہارے لیے مر گیا ہوں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن اس کا گھر گھر کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے گھر میں پہلے ہی دن نہ تو بیٹھنے کے لیے کوئی چیز تھی اور سونے کے لیے صرف ایک چارپائی، جس پر وہ خود سو گیا۔ میں حیران ہوئی، میں نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ پورا گھر پڑا ہے، جہاں مرضی سو جاؤ۔ میں نے ساری رات زمین پر بیٹھ کر گزار دی، اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ میری عزت کرے گا، مجھے پا کر اس کو احساس ہوگا کہ اسے اس کی اوقات سے زیادہ اچھی بیوی مل گئی ہے، لیکن یہ تو بالکل بھی میری پرواہ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر بہت زیادہ گندا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نوکر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ فقیروں کے گھر میں نوکر نہیں آتے۔ شہزادی صاحبہ، اگر آپ کو یہ گھر گندا لگ رہا ہے تو آپ کو اسے خود ہی صاف کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں گھر صاف کروں گی، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر تمہارا گندا گھر صاف کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر صاف نہیں کرنا تو پھر اسی میں چپ چاپ بیٹھی رہو، میں تو کئی مہینے بعد صفائی کرتا ہوں، جب میرا دل کرے گا میں تب صاف کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے صفائی کی ہوتی تو گھر اتنا زیادہ گندا نہیں ہوتا۔ مجھے تو عجیب سی کوفت ہو رہی تھی، بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھر سے چلا گیا۔ میں نے خود ہی مجبور ہو کر گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں گندے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں لے آؤں گا، لیکن کل سے میں یہ کھانا نہیں لے کر آؤں گا، آپ کو گھر میں ہی دال روٹی پکانا پڑے گی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر سے کھانا لے کر آؤں، میں تمہارے باپ کی طرح امیر کبیر شخص نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ عام لوگ اپنی بیویوں سے اسی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ شام کو تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ سالن میں سے بو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہ کھاؤ۔ اس نے خود ہی سارا ختم کر دیا۔ مجھے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اس سے ہانڈی کا سامان منگوایا اور خود ہی گھر میں کھانا بنایا۔ جب کھانا بنا کر میں نے اس کے سامنے رکھا اور اس نے جیسے ہی نوالا لیا تو کہنے لگا، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم دونوں میں میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میرا دل کرتا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، کیونکہ میرا شوہر پورا دن کسی نہ کسی بات پر نکتہ چینی کرتا رہتا تھا، مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتا اور بات بات پر میری بے عزتی بھی کرتا تھا۔ میں تو کسی جہنم میں آ گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بہت بڑی سزا دی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر میں کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھ سے سارے رشتے ہی ختم کر دیے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میری امی کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں،
वही पहन लो। जब मैंने कपड़े देखे तो मैं हैरान रह गई। ऐसे कपड़ों में तो मेरी जैसी 3 औरतें घुस जाती हैं। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, इनमें से तो बहुत बू आ रही है। इसने कहा कि अगर ये कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारे अपने कपड़ों में से भी बहुत जल्दी बू आना शुरू हो जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, वैसे मुझे बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरे घर में तो मेरा तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा। मैंने कहा ये बात वो इंसान कर रहा है जो फ़कीर है, जो गंदे से कपड़े पहन के लोगों के घर में जाकर भीख मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। इसने कहा कि हाँ, भीख मांगता हूँ लोगों के घरों में जाकर, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, दौलत का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाता। इसने भी मुझे बढ़ चढ़ के जवाब दिया था। मैं तो हैरान थी कि इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। ये मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा था, इसने तो मुझ जैसी शहजादी को 2 टके का करके रख दिया था। सच कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द ही सब कुछ तय करता है कि वो आपको पसंद करता है, और अगर चाहे तो आपको सचमुच शहजादी बनाकर रख सकता है। अगर वो न चाहे तो आपकी हालत किसी नौकरानी से भी बदतर हो सकती है। इस घर में आए हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। ना मैंने ढंग से कोई चीज़ खाई थी और ना ही ढंग से कपड़े पहने थे। मुझे इसकी माँ के कपड़े ही पहनने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास कोई और कपड़े नहीं थे। मैं घर भी साफ़ करती थी, खाना भी बनाती थी, और कुछ बोलती तो मेरा शौहर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता था। मेरी सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैंने गुनाह किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिल रही है। मेरी ज़िंदगी का एक दिन इतना भारी था कि मुझसे गुज़रता ही नहीं था। मैं रोना शुरू कर देती थी। मैंने सोचा था कि अब मुझे इसी फ़कीर के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि इसने कहा था कि मैंने घर से बाहर कदम रखा तो मेरी टांगें तोड़ के रख देगा। मैं कमरे में सोती थी और वो दूसरे कमरे में सोता था। हर बात में इसकी खुदगर्जी होती थी, और जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब मेरा सारा गुरूर टूट चुका था। आज मुझे अपने शौहर के कमरे से किसी औरत की आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही शौहर के कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा शौहर 3 औरतों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। इनके साथ हंसी मजाक कर रहा था, और वो बलगीर होकर बैठा हुआ था। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम मेरे साथ बेवफाई भी कर रहे हो। इसने कहा कि बेवफाई कैसी? तुम भी तो शादी से पहले ये सब कुछ कर चुकी हो। तुम इमानत में खयानत करके आई हो। अब तुम्हें वैसा ही सब देखना पड़ रहा है तो तकलीफ़ क्यों हो रही है? आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर इन सब के पीछे मेरे बाप का कसूर था। वो क्यों शराब पीता था और क्यों बाजारी औरतों को घर लाता था। मैं अपने शौहर के कदमों में जाके बैठ गई। मैंने कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल फटा जा रहा है। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। कह दो कि तुम्हारा इन औरतों के साथ कोई तल्लक नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। वो औरतें मुझ पर हंसने लगी थीं। मेरे शौहर ने मेरा मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा कि ये सब कुछ झूठ है, मेरा इनके साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता कि शायद वो मुझ पर तंज कर रहा है, लेकिन वो बहुत आराम से बोल रहा था। इसने औरतों को कहा कि यहाँ से चली जाओ। इसने कहा कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था, ताकि तुम्हें ज़िंदगी में समझ आ जाए कि सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे यही काम दिया था, लेकिन हमारा निकाह सच्चा था, क्योंकि बगैर निकाह के तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज सकते थे। और अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में यही था, मैं यही चाहती थी। और वो भी हैरान रह गया, और फिर शाम को मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया, मगर अपने बाबा को देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे बाबा ने दाढ़ी रख ली थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम बदकिरदार थी तो मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान नहीं था कि सारी ज़िंदगी शराब और बाजारी औरतों के पीछे भागता रहा हूँ।
میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ سب کرنے سے میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، میری بیٹی بھی میرے جیسی ہو گئی ہے۔ مگر میری بیٹی آپ میں نے توبہ کر لی ہے، اپنے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی ہے۔ تم بھی اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بابا روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہے تھے اور میں اپنے بابا کے گلے سے لگ گئی تھی۔ میرا شوہر کوئی فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ میرے بابا کے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کا اصل نام جاوید تھا اور وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ بابا نے جان بوجھ کر اسے فقیر والے حلیے میں ہمارے گھر بھیجا اور پھر میری اس کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی۔ اگر بابا میری شادی جاوید سے نہ کرتے تو شاید میں کبھی راہ راست پر نہ آ سکتی تھی۔ انہوں نے میری بہتری کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ آج بابا، میں اور جاوید حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ بابا اور میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔